السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے تخلیق فرمایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو برادریوں میں، قبیلوں میں، گروپس میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہارے سامنے ایک دوسرے کا تعارف آ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور وضاحت سے ہمارے سامنے پیش کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ فرماتے ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سب برابر ہیں۔ اگر اللہ کے ہاں کسی کا کوئی مقام ہے، کوئی عزت ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے تقوی میں کون آگے ہے۔ یعنی اگر انسان کسی شخص کو دیکھ کر یہ سوچے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو کبھی بھی نہ سوچے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے اعمال اللہ کے ہاں کتنے قبولیت والے ہیں اور آپ کے اعمال اللہ کے ہاں کتنے قبولیت والے ہیں۔ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا، کیونکہ تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور اعمال کی قبولیت کا تعلق انسان کے اخلاص سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم حدیث جو یہاں پیش کرنی بڑی ضروری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 افراد جن سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، وہ افراد کون ہوں گے؟ وہ ایک سخی ہوگا، وہ ایک شہید ہوگا، وہ ایک عالم یا قاری ہوگا۔ اور یہ تینوں کام اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی نگاہ میں یہ بڑے بڑے چوٹی کی نیکیوں والے کام، لیکن اس کے باوجود جہنم میں سب سے پہلے ان کو ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر اخلاص نہیں تھا، بلکہ ان کے دل کے اندر ریاکاری تھی۔ تو یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ، ایک طرف ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، ایک طرف بلال کھڑے ہیں۔ اب جو بلال ہیں ان کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بلال، جب میں جنت کی سیر کے لیے گیا تو مجھے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اللہ اکبر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بلال کے اعمال اللہ کی نگاہ میں کتنے اہم ہوں گے اور کتنے قبولیت والے ہوں گے، جبکہ بلال سے جب پوچھا گیا ایک موقع پہ کہ بلال، یہ اللہ کے دشمن آپ پر تشدد کرتے تھے اور آپ ایک ہی بات کہتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو بلال نے کہا کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا، مجھے صرف یہ آتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے ہاں جو اعمال ہیں، جو قبولیت و مقام ہے، وہ انسان کے اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ تو کبھی انسان یہ سمجھے کہ میں دوسروں سے برتر ہوں، کبھی بھی نہ سمجھے۔ اور جب انسان اس قرآنک جیم سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہمبل کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس پرائڈ سے بچا لیتا ہے، تو اس کے اندر وہ سیلف امپروومنٹ پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کو عزت دینے والا بن جاتا ہے۔ اور جب انسان کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کو عزت ملتی ہے۔ جب کسی کا احترام کرتا ہے تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآنک جیم ہے نا کہ اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں، مگر اللہ کی نگاہ میں وہ انسان عزت والا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے۔ اور اللہ کا تقویٰ چونکہ دل میں ہوتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے دل میں جو تقویٰ ہے وہ سامنے والے کے تقوی سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ تو انسان جب اپنے سے کسی بڑی عمر کے شخص کو دیکھے تو یہ سوچے کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، یقین اس کے نیک اعمال مجھ سے زیادہ ہوں گے، اور اپنے سے کسی چھوٹے کو دیکھے تو یہ سوچے کہ یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمبل بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآنک جیم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔